دنیا بہت وسیع ہے۔ اس دنیا میں اچھے، برے، انٹرسٹنگ، عجیب و غریب، پراسرار اور حیرت انگیز علوم پائے جاتے ہیں، جن میں اکثر علوم ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری سوچ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ انہی حیرت انگیز علوم میں ایک علم تنوین یا ہپنوٹزم ہے۔ لفظ ہپنوسس یونانی لفظ ہپنوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب نیند ہے۔ ہپنوس دراصل ایک یونانی دیوتا تھا جنہیں اینشنٹ گریک لارڈ آف ڈارکنیس کہا کرتے تھے۔ یونانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہپنوس دیوتا لوگوں کو مخصوص وقت تک کے لیے ایک لمبی نیند سلا سکتا ہے۔ اس نے انسانوں کو درد اور ذہنی اذیت سے بھی نجات دلائی اور ان کی نیند کو خوابوں سے رنگ دیا۔ اسی لفظ ہپنوس سے ہپنوٹزم کنیکٹڈ ہے، جسے ہپنوسس بھی کہا جاتا ہے۔ ہپنوٹزم کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جس کی جڑیں قدیم مصر کے سلیپنگ ٹیمپل اور قدیم چین تک بھی جاتی ہیں۔ مصر کے نیند کے مندروں میں ہپنوٹزم کی ابتدا مانی جاتی ہے، جسے فرعون مصر کے ایک وزیر امہوتپ نے بنوایا تھا۔ اس نیند کے مندروں میں مریضوں کو سلانے کے لیے ایک اندھیرے چیمبر میں لے جایا جاتا تھا اور ان کی مخصوص بیماریوں کا علاج کیا جاتا۔ علاج میں منتر کرنا، مریض کو ہپنوٹک حالت میں رکھنا اور خوابوں کو اینالائز کرنا شامل تھا۔ اس میں مراقبہ، روزہ، غسل اور دیوتاؤں کے لیے قربانی بھی دی جاتی تھی۔ قدیم مصری اور یونانی ہپنوٹزم مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسے کہ درد کے احساس کو ختم کرنا، بے چینی کو کم کرنا، ڈر پر قابو پانا اور رویوں میں بدلاؤ لانا۔ امریکہ کے قدیم مایان اور افریقی قبائلی لوگ بھی دماغ کو مختلف حالتوں میں لانے کے لیے خاص رسومات انجام دیا کرتے تھے، اور یہ عمل لوگوں کو شفا دینے، روحوں سے بات کرنے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ سادہ لفظوں میں ہپنوٹزم ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں انسانی دماغ پر ایک بے خودی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جس میں ذہن کو ایک خاص قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ نیند کی طرح نہیں، کیونکہ دماغ اس دوران سارا وقت ہوش میں رہتا ہے، اور یہ دن میں خواب دیکھنے جیسا ہوتا ہے جس میں انسان کھو جاتا ہے۔ انسان مکمل ہوش میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ارد گرد سے بیگانہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس پوری حالت کے دوران دماغ کسی ایک خیال پر یا کسی ایک پوائنٹ پر فریز ہو جاتا ہے۔ جدید دور میں فرانس میسمر کو ہپنوٹزم کا بانی مانا جاتا ہے۔ میسمر ایک ماہر فزیشین تھے جن کا ماننا تھا کہ ہر جاندار کے ارد گرد ایک میگنیٹک فلوئڈ موجود ہوتی ہے، لیکن انہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر اس میگنیٹک فلوئڈ کو ہم کنٹرول کر پائیں تو ہر قسم کی بیماریوں سے انسان کو نجات دے سکتے ہیں۔ میسمر بیمار شخص کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو پکڑتے، ان کی آنکھوں میں جھانکتے، ہاتھوں کو خاص حرکت دیتے، کمرے کی روشنی کو کم زیادہ کرتے، مختلف میوزک سناتے، اور اس عجیب و غریب طریقوں سے لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن سائنسدانوں نے میسمر کے اس میگنیٹک فلوئڈ تھیوری کو رد کر دیا اور ریسرچ کے بعد اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن سائنسدانوں کو یقین تھا کہ میسمر کچھ تو ایسا کر رہا تھا جو سمجھ کے باہر ہے، کیونکہ واقعی لوگ اس سے شفا یاب ہو رہے تھے۔ بعد میں 19ویں صدی میں جیمز برائٹ نامی ایک ماہر سرجن نے سب سے پہلے ہپنوسس کو پیش کیا اور یہ نظریہ دیا کہ ہپنوسس دراصل ایک تھراپی ہے جسے میسمر استعمال کرتا تھا۔ برائٹ نے تھراپی کے ذریعے بیماریوں کا علاج کر کے ثابت کیا کہ یہ واقعی ایک قدیم علم کی شاخ ہے۔ بعد میں سگمنڈ فرائڈ اور ملٹن ایرکسن جیسے ماہرین نفسیات نے ہپنوٹزم پر کافی تحقیق کی اور اس فن کی مزید ترقی ہوئی، جس کے ذریعے انسانی دماغ کو
سائنس نے مزید ایکسپلور کیا اور ہپنوسس کو درست علاج کے طور پہ متعارف کرایا گیا۔ دراصل جب کسی کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے تو سائیکولوجسٹ پہلے اسے سکون کی حالت میں لاتے ہیں، اتنی پرسکون کہ مریض کو نیند آنے لگے، لیکن اسے سونے نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے دماغ اور جسم کی کنیکشن کو کم سے کم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس شخص کی پوری توجہ باہر کی دنیا سے ہٹا کر اپنی ذات کے اندر کروائی جاتی ہے۔ اب ہپنوسس کا پروسیس شروع ہوتا ہے، جس میں اس شخص کے سب کانشیس مائنڈ کے خیالات کو باہر نکالا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کے ساتھ بچپن یا بہت چھوٹی عمر میں کوئی حادثہ پیش آیا ہو یا وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہو، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھلے ہی وہ شخص اس واقعے کو بھول گیا ہو، لیکن پھر بھی وہ ڈیٹا اس کے دماغ میں محفوظ رہا، جس سے مختلف ذہنی بیماریاں پیدا ہوئیں۔ اور ہپنوٹزم انہی بیماریوں کے علاج میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے، جس میں وہ ان ڈیٹا کو یا تو دماغ سے باہر نکال دیا جاتا ہے یا اس ڈر یا فوبیا کو مکمل ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ہوش اور بیہوشی کی بیچ والی کیفیت میں ہوتی ہیں۔ ہپنوٹزم کا استعمال لوگوں کے اندر نئی عادتیں پیدا کرنے اور بری عادتوں کو چھوڑنے میں بھی کیا جاتا ہے۔ مثلاً نشہ کرنے والے شخص کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی کارکردگی اور صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں بھی ہپنوٹزم کے طریقے کام آتے ہیں۔ ہپنوٹزم کی سب سے پیک اسٹیج میں ہپنوٹائزڈ شخص اپنی ارد گرد کی دنیا کو بھول جاتا ہے۔ وہ صرف اپنے دماغ کو محسوس کرتا ہے اور اس آواز پہ فوکس رکھتا ہے جو ہپنوٹائزر اسے کہہ رہا ہوتا ہے۔ اسی کیفیت میں جب ہپنوٹائزر اس شخص کو کچھ کہتا ہے تو وہ شخص انہیں کر گزرتا ہے، چاہے وہ کام صحیح ہو یا غلط۔ اور یہی چیز ہپنوسس کو بہت زیادہ دل فریب اور خطرناک بناتی ہے۔ اگر برے پہلو سے دیکھا جائے تو کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کر کے اپنا کام کروا رہے ہوتے ہیں یا کوئی راز اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہپنوٹزم کے بے شمار اقسام ہیں۔ اس کی بہترین قسم سیلف ہپنوٹزم ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی انسان خود کو ہپنوٹائز کر کے اپنے اندر موجود بیماریوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس میں آنکھوں کی مشق، آئینہ بینی اور شمع بینی کی تھراپی شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے، سیلف ہپنوٹزم کرنے والوں میں صرف 2% لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے شخصیت کا فوکسڈ اور سیریس ہونا بہت ضروری ہے۔ ہپنوٹزم کوئی جدید دریافت شدہ علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم قدیم زمانے سے ہی موجود تھا، جو مختلف علاقوں اور کلچرز میں مختلف میتھڈز اور رسومات کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ اگر اسلامی تاریخ کی بات کریں تو مسلم صوفیوں اور فلسفیوں مثلاً ابن سینا اور الفارابی نے دماغ کی حالت اور ذہنی وسائل کے اثر پر تفصیلی تحقیق کی تھی۔ ابن سینا اسلامی گولڈن ایج کے ایک فارسی فلسفی تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں دماغ کی مختلف کیفیت، حالتوں، فطرت اور خیالات کا دماغ پر اثر انداز ہونے کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے انسانی دماغ کے تصور اور تخیل یعنی امیجنیشن کے بارے میں بھی لکھا، جو آج کے ہپنوٹزم کی ایک ایکوریٹ ایکسپلینیشن ہے۔ صوفیہ کرام کے مطابق فنا کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ۔ الفارابی نے ان نفسیات پر تحقیق کی اور فنا کے اس اسٹیج کو بالکل ہپنوٹزم جیسا قرار دیا۔ اسلامی تاریخ میں آلٹر اسٹیج آف کانشسنس
کی تصورات موجود ہیں۔ اسلام میں ہپنوٹزم کی کوئی اسٹرانگ ریفرنس نہیں ملتی۔ قرآن و حدیث میں بھی کسی شخص کو ذہنی غلام بنانے اور اسے استعمال کرنے کی سختی سے منع ہے۔ اس کے باوجود اسلام میں صحیح طبی علاج کی اجازت دی جاتی ہے، جب تک کہ وہ دینی اصولوں کے مطابق ہو۔ چاہے وہ علاج وجدانی ہو، روحانی ہو یا مادی، شرط بس یہ ہے کہ طریقہ کار حلال اور مفید ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہپنوسس حلال مقصد کے لیے جیسے کہ مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ یا اسٹریس ریلیف کے لیے کیا جائے تو کچھ علماء اکرام تو اسے خدا کی طرف سے عطا کی ہوئی علم اور روحانی طاقت یا قدرت سمجھتے ہیں۔